ایک میں نے اچھا جی میں نے وہ بات کرنی تھی، بلکہ میرا خیال اسٹوئک آپ نے مجھے کچھ کلپس بھیجے تھے، اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. آئی لائک ٹو سپورٹ پیپل ایز مچ ایز آئی کین، چاہے جو مرضی ہو وہ، چاہے ان کی ہو، لیکن ہم نے جیسا کہ دیکھا ہے، اور یہ میں بڑے عرصے سے اس بات پہ بات کرتا رہا ہوں، اور یہ ابھی میں جو اپنی شیئر کر رہا تھا اسکرین، اس سے مجھے یاد آیا کہ اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. جن لوگوں کو یاد ہوگا میری مفتی عثمان فاروق سے ڈبیٹ ہوئی تھی، یہ والی، یہ میں نے یہ 25 منٹ کا کلپ ہے، لیکن ایکچولی کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈبیٹ تھی. پہلے حصے میں میری مفتی عثمان سے بات ہوئی تھی، تو وہ خدا کے نظریے پہ بات تھی، تو اس میں سارے لوگ پھنس جاتے ہیں. تھیولوجی کے اوپر آپ بات کریں گے ان کے ساتھ تو یو کین گیٹ ان، بات بنتی نہیں ہے، بات کہیں جاتی نہیں ہے. تو میں نے نیچے کامنٹس دیکھے، وہی مسلمانوں کے وہی کام ہو جی، ہم جیت گئے کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا یار یہ اتنے عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ یہ مولوی صاحب مفتی عثمان ابن فاروق صاحب میرے سامنے ارتقاء کو یعنی نظریہ ایوولوشن کو مان کے چلے گئے. یعنی وہ مان گئے، آنے سے پہلے ان کو ایوولوشن کا نہ پتا تھا، نہ وہ بلیو کرتے تھے. وہ یہی وہ سنگل پسلی آدم، اللہ میاں پہلا انسان وغیرہ. تو ان کے اوپر یہ 25 منٹ کے کلپ میں نے ان کے ساتھ صرف ایوولوشن پہ بات کیا، تو ایوولوشن کو مان کے چلے گئے. تو آپ نے مفتیوں کو، عالموں کو کنٹرول کرنا ہے تو سائنس کے ذریعے. سائنس از دا بگیسٹ ویپن اگینسٹ دیز پیپل. اور میں تو ابھی کوئی یعنی کوئی بہت بڑا سائنسدان نہیں ہوں، بہت بڑا کہ چھوٹا سا بھی سائنسدان نہیں ہوں، بٹ وی ہیو بیسک انڈرسٹینڈنگ کہ ایوولوشن کیا ہے، بگ بینگ کیا ہے، یونیورس ایکسپینڈنگ یونیورس کیا ہے، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی میں کیا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ، بلیک ہول، یو کین انڈرسٹینڈ اے لٹل بٹ. لیکن یہ لوگ اتنے کچھ لوگ ایکس مسلمز ایسے ہیں ہمارے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں جو لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑی کوئی نئے آرگومنٹس ایجاد کرتی ہیں آن دی ایشو آف تھیولوجی. وہ ایسا وہ کیا کہتے ہیں بھول بھلائیاں ہیں کہ اس کے اندر آپ پھنس جاتے ہیں، آپ نکلتے نہیں ہو. جب بھی دیکھ لیتے ہیں، جب بھی کوئی آتا ہے، جب بھی کوئی میری کسی مسلمان سے بات ہوتی ہے، تو میں ان کے سامنے کیا کھول کے بیٹھتا ہوں؟ لونڈی. جو اخلاقیات کے جو آرگومنٹس ہیں، دے آر ویری سمپل آرگومنٹس. اس میں تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا. آپ کے قبیلے پہ حملہ کروں، آپ کا سرطان سے جدا کروں، کیا آپ کی بیٹی کو اپنی لونڈی بنا لوں؟ نہیں. چلو پھر دیکھ لیں بھائی، یہ رسول اللہ نے کہا. اس سے آگے کوئی کیا بہانہ مارے گا؟ وہ آتے ہیں لوگ، نہیں اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا تو یہ ایسے، نہ کوئی جواب نہیں اس کے پاس. موریلٹی کا آرگومنٹ، سائنٹیفک آرگومنٹ. جو تھیولوجی کا جو آرگومنٹ ہے وہ بڑے، آپ عالموں سے، اسکالر سے بحث کریں گے کہ جی اللہ میاں نے اپنے آپ کو قرآن میں 3rd پرسن میں کیوں لکھا ہے. یہ کوئی آرگومنٹ ہے بھلا؟ تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی ایک وہ ہمارے کچھ سو کالڈ اسکالرز ہیں، جیسے وہ سچ والا جی ہیں، انہوں نے ان سے ڈبیٹ کی. مفتی، اتنا اچھا موقع ملا مفتی یاسر سے ڈبیٹ کرنے کا. میرے سے ڈبیٹ ہونی تھی ان کی، وہ بس وہ بات وہ اپنی ضد پہ اڑ گئے، میں اپنی ضد پہ اڑ گیا، تو جس کی وجہ سے ڈبیٹ نہیں ہوئی. تو مفتی یاسر صاحب پلیز، آپ نے ان کے ساتھ تو کر لی ہے ڈبیٹ، ذرا ہم تھوڑا سا ٹائم سر ہمیں بھی دے دیں، جوائنٹ کریں گے، جوائنٹ ڈبیٹ. آپ کے پچھلی دفعہ چینل کے اوپر بات پھنس گئی تھی، ایک آپ کے چینل پہ ایک میرے چینل پہ، لیکن ہم نے کھولنی لونڈی ہے آپ کے سامنے. ہم نے کھولنے آپ کے سامنے اخلاقی پرابلمز اور سینسی پرابلمز کھولنی ہے، ارتقاء بھی کھول دینی ہے. تو اس کے اوپر بات کریں گے. یہ باقی 3rd پرسن میں ہے، مقدر کیا ہے، پرابلم آف ایول میں کیا ہے، کیا دنیا زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ زندگی 4 دن کی ہے تو ٹیسٹ میچ کی 5 دن کا ہے. وہ والی باتیں نہیں آپ کے ساتھ کرنی. تو وہ جو انفارچونیٹلی جو ڈبیٹ میں زیادہ نہیں دیکھ سکا، کیونکہ وہ بڑی امبیرسنگ تھی فرام سم پوائنٹس. یہ نہیں کہ انہوں نے مفتی صاحب نے کوئی بڑے زبردست جواب دیے، نو، مفتی صاحب نے کوئی تیر نہیں مارا. لیکن پرابلم وہی تھی کہ میرے خیال سے ہم لوگوں کو وی نیڈ ٹو فوکس مور آن یہ جو ایشو ہے، اس کا اخلاقیات کا ایشو ہے، اس کے اوپر پکڑیں، بجائے اس کے کہ اب 3rd پرسن کا کیا آرگیومنٹ ہے یار. اب راک اپنے آپ کو کہتا ہے راک سیڈ. میں آپ کو کیا حارث نے کبھی جھوٹ بولا آپ کے سامنے؟ وہ حارث کسی اور حارث کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب نہیں. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. رائلٹی جو ہوتی ہے اپنے بارے میں 3rd پرسن میں یوز کرتی ہے. سو بجائے اس کے کہ وہ ہیرو بننے کے لیے اپنے نئے آرگومنٹس ایجاد کرو، لیٹس جسٹ اسٹک ٹو دی بیسک. سو دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر. اینی ویز، ڈو یو واچ دس؟ جی میں نے ڈبیٹ دیکھی، اور میں مطلب مجھے
اس میں ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ ڈبیٹ مفتی صاحب بالکل کلیئرلی اٹ وینٹ ہز وے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام سچا ثابت ہو گیا. جو ڈبیٹ کا ٹاپک تھا اس ٹاپک کے لحاظ سے جتنے بھی آرگومنٹ دونوں سائڈوں سے پریزنٹ کیے گئے, میرے خیال سے کافی پور پرفارمنس تھی. یہ جو آپ نے نام لیا سچ والا جی کی, اور ساتھ میں ان کا ساحل بھی تھا, تو میرے خیال سے یہ جو ہے نا ڈبیٹ کا یا کسی بھی اچھے آرگومنٹ کا ایک اصول یہ ہوتا ہے, اور جو کہ مفتی صاحب نے بھی رکھا, کہ جب آپ کوئی کیس بناتے ہیں تو آپ نے اس کیس کی بیسس بھی بنانی ہوتی ہیں. اگر سچ والا نے یہ پوائنٹ پریزنٹ کیا کہ اللہ نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کہہ کے اور پھر فرسٹ پرسن نہیں کہا, تو یہ اصول کہاں کا ہے, کہ مطلب یہ رول کہاں سے آیا کہ اگر یہ ہوگا تو دیٹ مینس کہ ہی کانٹ بی دا آتھر. یہ اس لیے اس پہ وہ پھنس گئے کیونکہ ایسا کوئی رول ایگزسٹ نہیں کرتا. ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں, جیسے آپ نے خود بھی ابھی مثال دی کہ حارث اگر, یا میں اگر کہوں کہ بھائی اسٹوئک نے یہ کیا, یا آپ نے کہا کہ حارث نے, تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, تھرڈ پرسن, دیر آر سو مینی لٹریری ورکس کہ جس کے اندر آتھر خود جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا استعمال کرتا ہے. شاعروں میں کہتے ہیں غالب جو نا وہ شاعر اپنے آپ میر نے استعمال کیا, غالب نے استعمال کیا, کتنے, یعنی کہ جو بھی لٹریچر ہے نا, لٹریچر کے اندر تھرڈ پرسن کا استعمال بڑی ایک عام سی بات ہے. اسی لیے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی ایکس مسلم نے یا کسی اسلام کے کرٹک نے اس چیز کو ایز اے بگیسٹ پوائنٹ آف اس ڈیبیٹ بنایا. میرے خیال سے بہت آرڈنری تھا ان کا یہ آرگومنٹ ہی نہیں تھا. ویری, جب آپ کے سامنے لونڈی ہے, آپ کے سامنے ہاتھ پیر کاٹنا بربریت ہے, گستاخوں کے گردنے اڑانا ہے, جب آپ کے سامنے یہ باتیں ہیں, آپ کس بات, حضرت عائشہ کی ایج کو پکڑ لو, اس پہ بھی جو پکڑا انہوں نے وہ بھی ڈیویٹ ہو گئے کہ جھوٹ والے پوائنٹ پہ پھنس گئے وہ, کہ آپ نے مجھے جھوٹا کہا, نہیں یہ دیکھیں حوالہ نہیں کہیں. اچھا جو بھی کہا, سوری سر میں واپس, کیا یہ کام اچھا ہے یا گندا ہے, کیا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے, لیٹس جسٹ اسٹک ٹو دیٹ. وہ پھر لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں, ان کے منہ سے نکلوائیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے 9 سال کے, تو پر چھوڑ دیں اس کے لوگوں کو, نہ آپ نے ان کا دماغ بدلنا. لیکن بہت سارے ینگ مسلمانوں کو انہوں نے سننا تھا اس کو, انہوں نے کہنا تھا یار ہاں یار میں اپنی 9 سال کی بیٹی کی شادی تو نہیں کروا سکتا کسی 55 سال کے بڈھے کے ساتھ. جسٹ ٹچ دیٹ آرگومنٹ اینڈ لیو دیٹ ٹو پیپل ٹو ڈیسائیڈ. وہ ظاہری بات ہے مفتی صاحب کے پاس 1000 جواب ہوں گے اس کے کہ نہیں بھی صحیح تھا, اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا. وہ حضرت ابو بکر بھی خوش تھے. تو بات ہی نہیں نہ ہوئی, وہ بات آ گئی, پھنس گئی کہ ساحل نے الزام لگایا کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی حوالے کی بات, مفتی صاحب نے کتاب کھول کے کتاب پڑھ کے سنا دی. اب بڑی ایک ڈیبیٹ, لائیو ڈیبیٹ کے اندر اس طرح کی سچویشن, اٹس ویری امبیرسنگ. اور آپ اس طرح کا جب آپ کہیں گے, جیسے کہ حارث آپ نے یہ کہا ہے کہ جھوٹا نہیں کسی کو بولنا چاہیے جب وہ کوئی بات کر رہا ہے. جھوٹا بڑا, میں بہت کم جھوٹا بولتا ہوں unless I'm 100% evident کہ بھائی آپ نے جو کہنا ہے, آپ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ ان کا حوالہ صحیح نہیں ہے یا کہ جھوٹا کہنا, بیکاز اینی ون, حسن ظاہر بھی یہی ہے, اور یو نیڈ ٹو تھنک, یو ہیو ٹو assume the other person is mistaken not lying. He is mistaken not lying. وہ غلط ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, کیونکہ ہر بندہ اپنے دماغ میں یہی سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں. ابھی جو میں اتنے بڑے بڑے بھاشن دے رہا ہوں, I think I'm right, میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. Exactly. وہ اور بات ہے کہ کل کو کوئی آئے وہ کہے نا بھائی حارث بھائی آپ نے یہ بات ایسے کی ہے, یہ بات غلط ہے, وہ پھر اوکے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ I was lying. مطلب یہ نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا تھا. آپ کے پوائنٹ سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے, کسی کے بھی پوائنٹ سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے آرگومنٹ سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ جھوٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی طرف سے بات بنا کے اور آگے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, یہ ہے جھوٹ, یہ ہے دھوکہ. تو یہ جب آپ اس طرح کے الزام لگائیں گے اور پھر اگلا آپ کو دکھا دے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو پھر کافی آپ کے لیے میرے خیال سے ایک نازک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بڑی نازک صورتحال وہ دکھا تھوڑا سا اس کا وہ کرتے ٹھہر. جی بہت نازک صورتحال ہے. کی مشین لائیو مت بٹانا ہے. یہ عزت والا مسئلہ تو بہت نازک صورتحال ہے. سر نازک صورتحال ہی تو ہوتی ہے. صحیح تو بولا سر, صحیح تو بولا سر, وہ مجھ سے اجازت لے رہا ہے. نازک صورتحال وہ کیا, وہ اسٹوری کیا تھی, وہ انفارچونیٹلی وہ کچھ ایسا کوئی غلط کام ہو گیا تھا.
تو اس کے حوالے سے وہ کہہ رہا تھا. چلے ریویو آن, میرا خیال سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے ان کو, سچ والا جی کو یا ساحل کو. آئی ڈونٹ تھنک, پتہ نہیں شاید کیونکہ میں اس اسٹیج سے گزرا ہوں کہ آپ ڈبیٹ کرتے ہیں, آپ بڑی محنت سے جاتے ہیں, اینڈ وی لرن فرام ایوری تھنگ. لیکن یہ ہم مسلمان آپ کو نیچے یہی کہیں گے کہ ہم جیت گئے. لیکن آپ نے میرے ان مائی اوپینین, جسٹ مائی اوپینین, میں تو خیر یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ جیت گئے یا آپ ہار گئے, میں یہ نہیں کہہ رہا. آئی تھنک ان کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں تھا, مفتی یاسر صاحب کی طرف سے بھی کوئی ایسا آرگیومنٹ نہیں تھا. کیا ان کی باتوں کو سن کے کیا میں نے کہا اچھا ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں؟ نہ, کوئی میرا خیال کوئی بھی ایکس مسلم ان کو. لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ جو مفتیوں سے جب بات کرتے ہیں, عالموں سے بات کرتے ہیں, پہلی بات یہ کہ پلیز اپنے آپ کو اسکالر سمجھنا چھوڑ دیں. سچ والا جی اور وہ ایک پوسٹڈ امام, اس کی پوسٹڈ پروفٹ نے بھی دھلائی کی ہے. پلیز یو گائز آر ناٹ اسکالرس. اسکالر ایک بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے. اسکالر کتنے سال پڑھتا ہے پاکستان میں بھی, دیوبندی وغیرہ کے مدرسے میں کوئی 16 سال میں پڑھتے ہیں جا کے مفتی بنتے ہیں. سو اور پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں 10 سال لگ جاتے ہیں, 8 سال لگ جاتے ہیں ان کو پی ایچ ڈی کرنے میں آفٹر بیچلرز اینڈ ماسٹرز. سو پلیز سر, یو ناٹ, نوبڈی از اے اسکالر. آئی ایم ناٹ اے اسکالر, یو آر ناٹ اے اسکالر. یس, وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام اتنا بھونڈا مذہب ہے کہ اس کو آپ 1 سال بھی پڑھ لیں یا اس کی حدیثوں کی 1-2 کتابیں بھی پڑھ لیں تو آپ کو اتنی بونگیاں نظر آ جائیں گی. دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. تو لیٹس اسٹک ٹو دیٹ. جو آپ کی جو اخلاقیات کی پرابلم ہے, جو سائنسی اب دیکھیں, میں نے مفتی صاحب کو, جو میرے مفتی صاحب تھے مفتی عثمان بن فاروق کو, میں نے ان کو ایوولوشن پہ پکڑا تھا. تو آپ کو بھی چاہیے اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں سائنس میں, آپ وہ ڈاکٹر امانی کا وہ کون ہے, وہ امبانی کے کون ہے, اس کو بٹھا کے آپ لوگ ایوولوشن کے اندر کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں. یعنی اس بندے کو جس کو ویسٹیجیل آرگنز کا نہیں تھا پتا, I was in that stream maybe or I was listening to it, کہ غالب کے ساتھ بیٹھا, وہ ڈاکٹر اس کو ویسٹیجیل آرگنز کا نہیں تھا پتا, اینڈ ہی از کمنٹنگ کہ ایوولوشن فالس ہے. ایوولوشن ایک پاخنڈی بازی ہے یار. یہ یعنی دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان پاگل کے پتر ہیں یہاں پہ جی, سچ والا جی اور یہ سارے جی ایوولوشن ایک جھوٹ ہے. آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اپنے ٹنیوں کو خوش کرنا آپ نے, ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن فالس ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اور آپ لوگ اپنے کسی زوم میں تو ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے 3rd والا پرابلم رکھ دیں گے تو مفتی صاحب سٹمپ ہو جائیں گے. وہ تھیولوجی میں تو ان کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھیولوجی میں بھی تب پڑھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو کوئی ایکسٹرنل تھیولوجی کی نالج ہو, کوئی ایکسٹرنل فلسفی کی نالج ہو, آپ کو ایپیکورین پرابلم کا نالج ہو, یعنی آپ نے کوئی آؤٹ سائڈ آرگومنٹس پڑھے ہوئے ہو, تو دین مے بی یو ہیو اے چانس. پرابلم آف ایول مے بی یو ہیو اے چانس. لیکن آپ نے اگر نہیں پڑھا ہوا, آپ نے صرف قرآن کو پڑھ کے اس کے اندر سے اپنے دماغ لڑائے ہوئے ہیں, اپنا دماغ ایک حد تک لڑایا جا سکتا ہے, بٹ یو نیڈ آؤٹ سائڈ نالج. اور آؤٹ سائڈ نالج کیا ہے؟ ایوولوشن کو پڑھ لیں, لیکن اس کی آپ نے کیڑے نکال لیں. بگ بینگ نہیں, وہ ٹونی ناراض ہو جائیں گے آپ سے. So that was the reason I think you could have done a lot better. اچھا جی, ایک اور چیز پہ بھی جس پہ وہ کال آؤٹ ہو گئے, بیسیکلی انہوں نے اپیرنٹلی کوئی سورت لکھی تھی, سورہ یوٹیوب, اور اس کے اندر ان لوگوں نے نکال دیے عربک کے ایررز. تو ایک طرف اب اپنے آپ کو پریزنٹ کریں عربک کے ہاں بڑے جناب کے, میرا بڑا عبور ہے عربی پہ. ٹھیک ہے بھائی, عربی پڑھ لینا, سمجھ لینا, اس کا یہ مطلب نہیں آواز زبان پہ عبور ہو گیا. جب انہوں نے آپ کی مسٹیکس نکال دی تو, اور وہ انہوں نے پھر ایڈمٹ بھی کر لی. حارث مسئلہ یہ ایڈمٹ کرنی پڑی, مطلب یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہی ہیڈ دا نرو کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ادھر ہوئی, یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. لیکن جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, ڈیبیٹ میں ہم یہ نہیں حساب لگا رہے کہ اسلام سچا ثابت ہوا یا جھوٹا ثابت ہوا. ڈیبیٹ جس ٹاپک پہ ہو رہی, کس بندے کے آرگومنٹ زیادہ اسٹرانگر تھے اور کس بندے نے کس کو کیسے ٹیکل کیا, یہ ہوتا ہے ڈیبیٹ میں. تو آئی تھنک انٹرسٹنگ تھی. اگر لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو میں تو سجیسٹ کروں گا ضرور دیکھیں, کیونکہ اس سے آپ کی اپنے پوائنٹس بھی اسٹرانگ ہوں گے. جب آپ دونوں سائڈ کے آرگومنٹس سنتے ہیں نا, تو پھر آپ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ اس بات کو میں کیسے ٹیکل کرنا چاہیے اگلی بار کے لیے. کیا ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.